اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ مطالعے کے درمیان میں ایک بہت ہی اہم بات اور اہم مسئلہ میرے سامنے آیا کہ آج کل ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے دیتے ہیں، ہمارے اپنے بچوں کو گالی دے دیتے ہیں۔ ویسے تو کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہ دے، نہ غصے میں، نہ خوشی میں، نہ غم میں، نہ سامنے نہ پیچھے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی بھی صورت سے گالی ہرگز نہ دے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں کئی سال پہلے ایک بات عرض کیا کہ دو چیزیں اپنی زبان سے بطور خاص دوسروں کے لیے نہ نکالے، ایک گالی ایک غیبت، ایک گالی اور ایک بد دعا۔ کیونکہ موقع بعض قبولیت کا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ بد دعا کے نکلتے وقت وہ وقت قبولیت کا ہو تو پھر جس کو بد دعا دیتے ہیں اس کی بربادی یقینی بن جاتی ہے۔ ویسا غصہ آ بھی گیا تو آپ سامنے والے کو غصے میں بھی دعا دے دیں، جا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے۔ کیونکہ جب غصہ آتا ہے اور سامنے والے پر غصہ آتا ہے اور زبان سے غصے کے انداز سے جب تک دو تین باتیں نہیں نکلتی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ ایک انسان کی فطرت ہے یہ۔ اس صورت میں آپ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بجائے بد دعا دینے کے دعا دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ دل ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، سامنے والے کو دعا بھی مل جائے گی۔ اس کے ضمن میں نے ایک عظیم واقعہ امام الحرمین شریفین کا بیان کیا تھا کہ جناب عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم بچپن میں جب شرارت اپنے گھر میں کیے، ماں کو غصہ آیا تو ماں نے اپنے غصے کا اظہار ان الفاظ سے کیا کہ جا خدا تجھے حرم کا امام بنا دے۔ خدا تجھے حرم کا امام بنا دے۔ خود حضرت عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ آج اگر میں حرم کا امام بنا ہوں تو یہ میری ماں کی سیدھی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ کسی کو گالی دینا نہیں اور کسی کو بد دعا دینا نہیں۔ مسلمان اپنی زبان کو صاف رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے، اور مسلمان اپنے زبان سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ نوجوانوں، تم اپنی زبان کو پاک رکھو، خوبصورت رکھو، پیاری رکھو، اچھی رکھو، میٹھی رکھو۔ میٹھا کھانے سے زبان میٹھی نہیں ہوتی، اچھا بولنے سے زبان میٹھی ہوتی ہے۔ ایک بیماری ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، اس بیماری کو شوگر کہتے ہیں، مٹھاس کہتے ہیں۔ اور ہر آدمی کے اندر نمک بھی ہوتا ہے، شوگر بھی ہوتا ہے، ایک لیمٹ سے پار کرتے ہیں تو وہ لیمٹ کا پار ہونا بیماری بن جاتا ہے اور پورے جسم میں وہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ شوگر کی بیماری اگر کسی کو آتی ہے تو پورا جسم میٹھا ہو جاتا ہے لیکن زبان کڑوی کی کڑوی رہتی ہے۔ غرض گالی بھی کسی کو دینا نہیں۔ آج عہد کر لو میرے دوستو، آج ارادہ کر لو، جن لوگوں کے کان تک اب تک بات پہنچی ہے وہ پکا ارادہ کر لو کہ ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے۔
پھر ایک مرتبہ کہہ دو انشاءاللہ، پکا ارادہ؟ ویسا بول کر غصہ آگا، میں ابھی بولا نہیں جب تک منہ سے جا رہے پھول. جابا جھانگری جا. ایسی باتیں جو گالی میں داخل نہیں، سننے والا بھی خوش ہو جاتا ہے اور ہنستا ہے. بعض لوگ جانوروں کے نام پر گالیاں دیتے ہیں، کتا، بلی، فلاں فلاں. لیکن میں یہاں یہ باتیں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ فقہا نے لکھا ہے کہ کبھی کوئی اپنے کو، اپنے بچے کو یا دوست احباب میں سے کسی کو شیطان کی گالی، اے جا شیطان، شیطان بول کر گالی نہ دے، اس لیے کہ شیطان کا ترجمہ آتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، میرا یہ عربی گرامر جانتے اور سمجھتے ہوں گے. عربی میں شیطان کا مادہ آتا ہے شیطانہ، شین تا نون. شیطانہ کا معنی آتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوا. شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہوا. اپنے بچے کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو اور اپنے دوست، آپ کسی کو بھی شیطان کے نام سے گالی نہ دے، کیونکہ اس کے اندر بڑا خطرناک معنی پایا جاتا ہے. شیطان کہتے ہیں اس کو جو خدا کی رحمت سے دور ہو گیا. کبھی کبھار بچوں کو ہم لوگ بھی کہتے ہیں شیطان کیا بات ہو، شریر بولو، شیطان نہ بولو. میں بھی پڑھ کر مجھے بھی شرمندگی ہوئی، کبھی کبھار میں بھی کہہ دیتا تھا شیطان کیا بات ہو. اس وقت سے میں نے ارادہ کر لیا کہ پھر کبھی میں کسی کو شیطان نہیں کہوں گا سوائے شیطان کے.